बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन इला क़यामी यौमिद्दीन। तमाम मुसलमान जितने भी फ़िरक़े हैं वो सब हमारे भाई हैं, हमारी जान हैं और अक्सर उनमें मासूम अफराद हैं, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि उन तक हक़ाइक़ को पहुँचाया जाए। अहले बैत के मुकाबले में जो लोग पावर में आए और आज उनके मानने वाले उनको हक़ समझते हैं, अगर मुसैलमा कज़्ज़ाब के लोग पावर में आ जाते तो आज बहुत सारे लोग मुसैलमा कज़्ज़ाब को मान रहे होते और हमारी ज़िम्मेदारी ये होती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की हक़ानियत को बयान करें और उस जानिब दावत दें, और ये एक एहसान होता मुसैलमा कज़्ज़ाब के मानने वालों पर। इसी तरह से आज वो बेचारे मासूम लोग जो हक़ाइक़ को नहीं जानते और उनके बड़ों ने अहले बैत पर जुल्म किया, तो हमारा उन पर यह एहसान है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि अहले बैत की हक़ानियत को बयान करें और उन ज़ालिमों के जुल्म को बयान करें, ताकि मासूम अफराद जो अब तक हक़ाइक़ को नहीं जानते वो हक़ाइक़ को जान लें। मौला अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ आने वालों पर खुदावंद तबारक व तआला की, मलाइका की, अंबिया की और औसिया की और तमाम मोमिनीन जिन्न व इंस की लानत हो। मौला अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ आने वालों में एक शख्स था मुआविया, और अफसोस की बात यह है कि वो रसूल आले रसूल का दुश्मन, लेकिन इसके बाद भी आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उसके जराइम को नहीं जानते। हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है कि जब मुआविया की बैअत हुई और अहले बैत पर जुल्म करने वालों में से और मुआविया का साथ देने वालों में से एक अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब कुछ कहना चाहा तो मुआविया ने डरा दिया और वाज़े ऐलान किया कि मैं तुमसे और तुम्हारे बाप से खिलाफत का ज़्यादा हकदार हूँ। बस हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कि मुआविया अपने आप को अहले सुन्नत के दूसरे सियासी खलीफा जनाब उमर से बेहतर समझता था। इससे पहले कि इस मौजू को आगे बढ़ाया जाए, एक मिसाल आपके सामने हम पेश करते हैं कि जब लुटेरे आपस में जमा होते हैं और माल को तकसीम करना चाहते हैं तो बाज़ दफ़ा माल तकसीम नहीं होता, बल्कि उन लुटेरों में से जो ज़्यादा बड़ा लुटेरा और ख़तरनाक लुटेरा होता है वो इन सब लोगों को ख़त्म कर देता है या डरा के उनके माल को छीन लेता है, और वो लुटेरे कि जिनको कुछ नहीं मिलता वो बाद में शर्मिंदा हो जाते हैं। यही सब कुछ हुआ अब्दुल्ला इब्न उमर के साथ। रिवायत आपके सामने हम बयान करते हैं और साथ ही उससे रिलेटेड दीगर मौज़ूआत को बयान करते रहेंगे। अभी हम बताते चलें कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर जुल्म करने वाले मुख्तलिफ उन्वान से जुल्म करते थे, जिनमें सबसे अहम मौजू था कि पावर को हासिल किया जाए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को मंजर से या स्क्रीन से हटा दिया जाए। आपके सामने है सही बुखारी जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर है 259 और हदीस नंबर है 4108। हज़रत इब्न उमर से रिवायत है, उन्होंने फरमाया मैं हज़रत हफ्सा बिनते उमर के पास गया तो इनके सर के बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। अभी क्योंकि उनके भाई थे तो वो अपनी बहन के घर गए तो देखा कि वो नहा कर निकली हैं और उनके सर से पानी के कतरे टपक रहे हैं। मैंने कहा आपने देखा कि लोगों ने क्या किया? मुझे तो हुकूमत का कुछ हिस्सा भी नहीं मिला। फलम यजअल ली मिनल अम्र शैउन। तो यहां से ये बात वाज़े हुई और आगे जाके आएगा। और पहले भी बता दें कि मुआविया बैत ले रहा है और इन लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमें हुकूमत में कोई भी हिस्सा नहीं मिला, यानी हमने अहले बैत पर जुल्म किया, हमने अहले बैत का साथ नहीं दिया। अब मुआविया बैत ले रहा है तो कब ले रहा है? यानी 40 हिजरी में। मौला अमीरुल मोमिनीन से जंग कर चुका है, 1,10,000 के करीब अफराद मारे जा चुके हैं और फिर मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत हुई। अब होना तो ये चाहिए था कि अब्दुल्ला इब्न उमर, जिस तरह से आज अहले सुन्नत शोर मचाते हैं खुलफाए राशिदीन का, वो खलीफा राशिद का दिफा करता, लेकिन अब्दुल्ला इब्न उमर ने खलीफा राशिद का दिफा नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि जनाब हफ्सा दिफा करती मौला अमीरुल मोमिनीन का, कि जो अहले सुन्नत के बिलाखिर चौथे खलीफा थे, लेकिन उन्होंने भी दिफा नहीं किया। ये सब लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अहले बैत के खिलाफ काम कर रहे थे और अहले बैत के दुश्मनों को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये लोग भी उन्हीं लोगों में से थे जो मुआविया को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जहन में क्या था कि हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा, जब माल लूटा जाएगा तो हमें भी कुछ मिलेगा। इसी तरह से ये वाक़या है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जब साजिशें हुई और फिर सुलह मुसल्लत की गई, क्योंकि हर तरफ से मुआविया की साजिशें थीं और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपनी और अपने असहाब की जानों को बचाना था, वरना वो
جنگ کی تیاریاں کر چکے تھے، یعنی جنگ صفین کا اگلا حصہ مولا امام حسن علیہ السلام کہ جو اہل سنت کے 5ویں خلیفہ راشد تھے، کہ جن کا اب نام نہیں لیا جاتا خلیفہ راشد کے عنوان سے، اور 4 کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ جناب حفصہ ہوں یا جناب عائشہ ہوں، اسی طرح سے یہ سب لوگ معاویہ کو سپورٹ کر رہے تھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، لیکن قطعاً مولا امیر المؤمنین کو کہ جو ان کے چوتھے خلیفہ تھے ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے۔ اب یہاں سوال کرنا چاہیے اہل سنت سے کہ خلیفہ کے مخالف کو سپورٹ کرنے والا مسلمان رہتا ہے یا نہیں رہتا، اور خلیفہ کو سپورٹ کرنا واجب ہے یا نہیں ہے، اور خلیفہ کو سپورٹ نہ کرنا گناہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ معاویہ بیعت لے رہا ہے۔ کب لے رہا ہے؟ تو یہ زمانہ کلیئر ہو گیا۔ تو پھر ہم پڑھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن جناب حفصہ سے کہا، میں نے ان سے کہا آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کیا کیا، مجھے تو حکومت کا کچھ حصہ بھی نہیں ملا۔ حضرت حفصہ نے فرمایا لوگوں کے اجتماع میں شرکت کرو، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے رک جانے سے مزید اختلاف ہوگا۔ آخر کار ان کے اصرار کرنے پر وہ اجتماع میں گئے۔ جب لوگ حضرت معاویہ کی بیعت کر کے چلے گئے، تو یہاں پہ چلے گئے سے مراد یہ ہے کہ لوگ ارد گرد تھے جب ہٹ گئے معاویہ کے پاس سے۔ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ کہ جب لوگ معاویہ کے پاس سے ہٹ گئے، خطب معاویہ تو امیر معاویہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔ اب کیا فرمایا؟ تو واضح ایک تھریٹ دیا، اس خلافت کے موضوع پر جس نے کوئی بات کرنی ہے وہ اپنا سر اٹھائے۔ اب یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے بہت ہی معاویہ کے برے الفاظ کو بچاتے ہوئے، جبکہ اصل جملہ کیا ہے؟ من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر فلیطلع لنا قرنہ، بس وہ اپنا سینگ اٹھائے، سر نہیں ہے سینگ اٹھائے۔ اور پھر اس کے بعد کہا فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، یقیناً ہم اس سے اور اس کے باپ سے خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو یہاں پر معاویہ نے عبداللہ ابن عمر کو ڈرا دیا کہ اگر کسی کو کچھ خلافت کے معاملے میں بولنا ہے تو اپنا سینگ اٹھائے۔ کیا مراد ہے یہاں پر؟ سینگ والے جانور جب جنگ کرنا چاہتے ہیں تو سر کو اٹھا کر سینگ دکھاتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر کو بتا دیا کہ تم ڈر کے بیٹھو، یعنی سر جھکا کے بیٹھو، اور تم سے اور تمہارے باپ سے میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ یعنی معاویہ اپنے آپ کو اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ سے زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ اب حقدار کیوں سمجھتا تھا؟ یعنی ان سے زیادہ بہتر اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ اب یہاں پر ممکن ہے کوئی کہے کہ کس کی جانب کنایا تھا معاویہ کا؟ قطعاً انہی کی جانب تھا، اور وہ حدیث کے بعد میں بھی آ جائے گا۔ تو حوالے کے لیے آپ کے سامنے المصنف للامام الحافظ ابی بکر عبد الرزاق بن حمام صنعانی، جلد نمبر ہے 5 اور صفحہ نمبر ہے 101 اور 102، اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے فواللہ لا یطلع فیہ احد الا کنت احق بہ منہ ومن ابیہ قال یعرض بعبداللہ ابن عمر۔ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ کنایتاً مخاطب تھا کس سے؟ یعنی معاویہ کنایتاً مخاطب تھا کس سے اور تعریض کر رہا تھا؟ عبداللہ ابن عمر سے۔ اب روایت کا اگلا حصہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ حضرت حبیب بن مسلمہ نے کہا اس وقت آپ نے بات کا جواب کیوں نہ دیا؟ اب یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ آپ نے کیوں کوئی جواب نہیں دیا؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے تو گرہ کھول کر بات کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں جواب دوں۔ اب جواب دینے کے لیے کیا تھا ان کے پاس؟ خلافت کا تم سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ لڑی، لیکن مجھے خطرہ لاحق ہوا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جواب دوں۔ احق بهذا الامر منك من قاتلك واباك على الاسلام۔ اب یہاں پر بات واضح ہے کہ نہ عبداللہ ابن عمر نے کوئی جنگ کی اسلام کے لیے اور نہ جناب عمر۔ یہاں پر جب معاویہ نے یہ کہا کہ میں تم سے اور تمہارے باپ سے زیادہ حق رکھتا ہوں خلافت کا، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ جواب دوں کہ خلافت کا زیادہ حقدار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے جنگ کی۔ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ وہ مولا امیر المؤمنین کے لیے۔ لیکن یہ موصوف ڈر گئے۔ کیوں ڈر گئے؟ تو یہ بعد میں آئے گا۔ لیکن مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ مبادا میری اس بات سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف بڑھ جائے اور خوریزی ہو جائے۔ اب یہ انہوں نے بات بنا دی۔ مسلمانوں کے درمیان کیا ہوتا؟ ان کے لوگوں کو مارتے اور ان کی جان جاتی، اور میری طرف ایسی بات منسوخ کر دی جائے جو میں نے نہ کہی ہو۔ اب کس چیز کا خطرہ تھا؟
کہ ظاہر ہے کہ معاویہ تو ایک پروپیگنڈا کرنے والا آدمی تھا، وہ یہ تھوڑی کہتا کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرا حق دو، یا یہ کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ علی تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ جنہوں نے جنگ کی تم سے اور تمہارے باپ سے۔ معاویہ کے لوگ پروپیگنڈا کرا دیتے کہ عبداللہ ابن عمر نے مثال کے طور پر فتنہ کر دیا یا تلوار نکال دی اور مجھ پر حملے کی کوشش کی، لہٰذا ہم نے مار دیا، کیونکہ معاویہ کے لیے تو جھوٹ کوئی بات ہی نہیں تھی۔ نیز مجھے اجر و ثواب یاد آ گیا جو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں تیار کر رکھا ہے۔ حبیب نے کہا اچھا ہوا آپ محفوظ رہے اور فتنوں سے بچ گئے۔ تو یہاں پر حبیب بھی سمجھ گئے تھے کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنی جان بچا لی، اگر ذرا سا بھی کچھ کہتے تو جان جاتی۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اپنی جان بچائی، لیکن یہاں اصل موضوع یہ ہے کہ یہ سب کے سب کسی نہ کسی طرح سے اہل بیت کے خلاف کام کر رہے تھے، اور روایت کے شروع میں جو جملہ آیا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھا کہ لوگوں نے کیا کیا، مجھے تو حکومت کا کچھ حصہ بھی نہیں ملا، یعنی کم سے کم جب ہم نے اتنا تمہیں سپورٹ کیا علی کے مقابلے میں تو گورنر ہی بنا دیتے، کچھ مال شالی دے دیتے۔ تو یہاں سے پتہ چلا اس ایک روایت سے کہ اہل بیت کے خلاف کس طرح سے لوگ بعض تلوار کھینچ کے آئے تھے اور بعض سازشیں کر رہے تھے، اور انہی سازش کرنے والوں میں سے ایک جناب حفصہ بھی تھیں اور ان کے بھائی عبداللہ ابن عمر بھی تھے۔ جو بھی مولا امیر المؤمنین کے خلاف خصوصاً اور باقی اہل بیت علیہم السلام کے خلاف تھا، چاہے اس نے تلوار کھینچی ہو یا زبان چلائی ہو یا ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا ہو، ان سب پر اللہ سبحانہ و تعالی، تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام اوصیاء اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔